هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اختیار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے رسول ہے. اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اب جو ہم نے الگ الگ نص پڑھا، قرآن کا سے، قرآن کا سنت سے، سنت کا قرآن سے اور سنت کا سنت سے، اس میں جو فرسٹ پوائنٹ تھا قرآن کی آیتوں کا قرآن کی آیتوں سے نسخ ہونا، اس میں اگین وی ہیو 3 ٹائپس. ٹھیک ہے، قرآن کی آیتوں کا جو نسخ ہونا ہے اس میں اگین جو فرسٹ پوائنٹ تھا اس میں اگین 3 ٹائپس ہے. فرسٹ ٹائپ یہ ہے کہ آیت اور حکم دونوں کا نسخ ہونا. ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائپ کیا ہے؟ آیت اور حکم دونوں کا نسخ ہونا. اس کا ایگزامپل آیت اور حکم دونوں کا نسخ ہونا یعنی آیت تلاوت سے بھی کینسل ہو گئی اور حکم بھی کینسل ہو گیا. کلیئر ہے فرسٹ پوائنٹ؟ دیکھیے، قرآن کی آیتوں کا جو کینسلیشن ہے وہ صرف حکم کا کینسلیشن نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی بعض آیتوں کا ایسے ہے کہ پہلے قرآن کی تلاوت ریسیٹیشن میں ایک آیت تھی، لیکن لیٹر آن اللہ تعالیٰ کیا کیے، اس کو ریسیٹیشن سے بھی کینسل کر دیے اور اس کا حکم بھی کینسل ہو گیا. جیسے اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قرآن کی وحی میں حکم تھا کہ 10 بار کسی عورت کا بچے کو دودھ پلانے سے وہ محرمات رشتے میں سے ہوگا، جیسے سگی ماں اور اس کے رشتہ داروں سے. یعنی پہلے کیا تھا، قرآن کی ایک آیت تھی، وہ ریسائٹ بھی کی جاتی، پڑھی بھی جاتی، قرآن کا ایک حصہ بھی تھا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو 10 بار دودھ پلائے تو وہ عورت کا اس بچے سے محرمات رشتوں میں سے جو ہے محرم رشتہ ہو جائے گا، جیسے سگی ماں سے رشتہ ہے. لیکن لیٹر آن یہ حکم بھی کینسل ہو گیا اور یہ آیت بھی کینسل ہو گئی، اور یہ حکم جو ہے لیٹر آن صرف یعنی 5 بار دودھ پلانے کے لیے رہ گیا. کلیئر ہے یہ چیز؟ یعنی پہلے قرآن میں ایک آیت تھی جو تلاوت بھی کی جاتی، جس میں یہ کلیئر تھا کہ کوئی عورت اگر کسی کو 10 بار دودھ پلائے تو پھر وہ بچہ اس کی سگی ماں کی طرح وہ بچہ سگے بچے کی طرح اور ماں سگے بچے کی طرح ہو جائے گی. لیکن لیٹر آن یہ ریسیٹیشن سے بھی کینسل ہو گئی اور اس کا حکم بھی کینسل ہو گیا. کلیئر ہے؟ سیکنڈ ایگزامپل صرف آیت کا نسخ ہونا اور حکم کا نہیں ہونا. یعنی جس طرح میں آپ کو بتائی کہ قرآن کی تلاوت کا حصہ کوئی آیت تھی، لیکن لیٹر آن کیا ہوا، پڑھی جانے سے، تلاوت ہونے سے، وہ ریسیٹیشن سے وہ آیت کینسل ہو گئی، وہ قرآن کا حصہ نہیں رہا، لیکن اس کا حکم ابھی رہا. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ زانی کو رجم کا حکم ہے، قرآن کی تلاوت کا حصہ تھا، لیکن لیٹر آن ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے لیا تھا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا حصہ ہے. لیکن قرآن کی تلاوت کا حصہ پہلے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے اور زنا کرنے والے مرد اور عورت ہے تو ان کے لیے سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ہے. پہلے یہ قرآن کی تلاوت کی جاتی، قرآن کا حصہ تھا، قرآن کی آیت تھی. لیٹر آن قرآن کی آیت ریسیٹیشن سے کینسل ہو گئی، لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے. اس حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپلائی کیا تھا اور خلفائے راشدین نے بھی کیا تھا.
کلیئر ہے سیکنڈ؟ اور یہاں تک کہ اس آیت کے ورڈز بھی روایتوں میں محفوظ ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما. تو یہ جو ہے اس کی جو آیت ہے اس کے ورڈز بھی صحابہ اکرام کے روایتوں میں محفوظ ہے، لیکن اب اس کی ریسیٹیشن قرآن کا حصہ نہیں ہے. کلیئر؟ It will not be as hadith, it will be، یہ آیت کی جو ٹیکسٹ ہے it will be as صحابہ اکرام کی روایت، لیکن حکم will be from حدیث نہیں ہے. فرسٹ پوائنٹ میں جو دودھ پلانا ہے 5 بار کا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے. 10 بار کا دودھ پلانا وہ قرآن کا حصہ تھا، وہ آیت بھی کینسل ہو گئی اور حکم بھی کینسل ہو گیا، اور حدیث سے 5 بار دودھ پلانے والا رہا. ٹھیک ہے؟ پلیز ریپیٹ سیکنڈ. صرف آیت کا حکم کا نہیں، یعنی آیت کینسل ہو گئی اور حکم کینسل نہیں ہوا. یہ رجم والی جو میں آپ کو بتائی کہ پہلے شادی شدہ زنا کرنے والوں کے لیے سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی جو سزا ہے وہ اس کی قرآن کی آیت ہی قرآن کی ریسیٹیشن کا پارٹ تھا، لیکن وہ قرآن کی ریسیٹیشن سے پارٹ چلا گیا اور حکم اس کا باقی رہا. کلیئر اسما؟ دین نیکسٹ، حکم، صرف حکم کا کینسل ہونا اور آیت کا نہیں. اس کی تو ہم بہت سارے ایگزامپل تھوڑی دیر پہلے لیے، جیسے بیوہ کی عدت 1 سال، حکم کینسل ہو گیا لیکن آیت ابھی بھی قرآن کی ریسیٹیشن کا حصہ ہے. تھرڈ پوائنٹ، صرف حکم کا آیت کا نہیں، یعنی حکم کینسل ہو گیا لیکن آیت ابھی بھی ریسیٹیشن کا حصہ ہے. جیسے بیوہ کی عدت 1 سال سورہ بقرہ میں ابھی ہم ایگزامپل لیے تھے، تو آیت از اسٹل اے پارٹ آف ریسیٹیشن آف قرآن لیکن حکم کینسل ہو چکا ہے. کلیئر؟ دین نفس کی اور بھی قسمیں ہیں. ناسخ اور منسوخ میں جو ہے نفس کی قسمیں یہ ہے کہ جب نفس یعنی ریپلیسمنٹ آف آیت یا پھر ریپلیسمنٹ آف حکم، سوری، تو ایک پرانا حکم ہے، پرانا حکم کینسل ہو گیا اور اس جگہ جو ہے ایک نیا حکم آیا ہو. تو اس میں پھر ٹائپس ہے ناسخ اور منسوخ کے. ایک تو یہ ہے کہ بغیر نسخ کے منسوخ ہونا، یعنی ایک حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور نیا حکم نہیں آیا، صرف پرانا حکم کینسل ہو گیا. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ بغیر نسخ کے منسوخ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا لیکن اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دیا، اس کی جگہ کوئی نیا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اس کا ایگزامپل یہ ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہو یا اکیلے میں بات کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو صدقہ کرے. ایکچولی ہوتا یہ تھا کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کرنا چاہتے تھے اور لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انکنوینئنس ہوتا تھا. کبھی بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے ہم اکیلے بات کرنا ہے، بہت سارے لوگ ویٹ بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پریشانی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام کی اس چیز پہ تھوڑا سا اسٹاپ لگانے کے لیے حکم دیا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرے تو پھر کیا کریں؟ کچھ صدقہ دے کر جائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر کوئی پیسے اسپینڈ کر کے جانا ہے تو انسان جو ہے 10 بار سوچے گا از اٹ ویری امپورٹنٹ فار می. ہاں اگر امپورٹنٹ ہے تو پھر جائے گا، نہیں امپورٹنٹ ہے تو نہیں جائے گا. لیکن لیٹر آن سورہ مجادلہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے جب اس پر کنٹرول لگ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ حکم کو کینسل کر کے اگر نہیں بھی صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کر کے تھوڑے دن کے بعد یہ حکم کینسل اللہ تعالیٰ کر دیے تھے. تو یہ کیا ہوا؟ بغیر نسخ کے منسوخ ہوا، یعنی اس حکم کے بدلے نیا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ. یعنی صدقے کی جگہ اگر کینسل کر کے اللہ تعالیٰ روزے کا یا نماز کا کچھ اور حکم نہیں دیے تو بغیر نسخ کے منسوخ ہونے کا یہ ایگزامپل ہے. از اٹ کلیئر؟ سیکنڈلی، آسان حکم سے نسخ ہونا، یہ جو ہے جو پہلے والا حکم تھا یعنی منسوخ مشکل تھا اور آسان نسخ جو ہے آسان. جیسے کنسیشن ہوگا، یہ بیوہ کا پہلے 1 سال عدت تھی، بہت مشکل تھا،
اس کو ہلکا کر کر آسان کر کر 4 مہینے 10 دن کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور اگزامپل یہ ہے کہ پہلے روزے میں جو ہے رات کو بھی کھانا پینا، بیوی سے جو ہے تعلقات رمضان میں منع تھا، لیکن پھر اس کو جو ہے ہلکا کر کر احل لکم لیلۃ الصیام، یعنی رات کے وقت کھانا پینا، بیوی سے میاں بیوی کے تعلقات اس کو حلال کیا گیا. تو یہ کیا ہوا؟ پہلے والے حکم کو آسان کیا گیا. گاٹ اٹ؟ تیسرا، ایکول حکم سے جو ہے نسخ ہونا، یعنی منسوخ بھی اتنا ہی تھا اور نسخ بھی اتنا ہی تھا، دونوں میں بھی جو ہے کوئی آسان یا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا اگزامپل قبلے کا چینج ہونا، پہلے بیت المقدس کی طرف فیس کرنا تھا، اب خانہ کعبہ کی طرف فیس کرنا ہے، دونوں میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ضرور تھا کہ کون جو ہے کون سا حکم فالو کرے گا. کلیئر؟ نیکسٹ، مشکل حکم سے نسخ ہونا، جیسے پہلے روزے کے لیے، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے کہ روزے کے لیے پہلے روزہ نہیں بھی رہو گے اور روزے کے لیے اگر فدیہ دے دو گے تو یہ انف ہوگا، لیکن لیٹر آن مشکل حکم آیا کہ نہیں، اب فدیہ دینا انف نہیں ہوگا، جو استطاعت رکھتا ہے اس کو روزہ رہنا کمپلسری ہے، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے. یعنی پہلے انیشیل ڈیز میں یہ رخصت تھی کہ روزہ، اگر روزے فرض ہو گئے ہیں لیکن اگر تمہارے پاس تم مالدار ہو، پیسے والے ہو، تو تم اپنی جگہ روزہ نہیں رکھ کر فدیہ بھی دے سکتے ہو. لیکن بعد میں تھوڑا سا مشکل حکم آیا کہ نہیں، اگر تم مالدار بھی ہو، پیسے والے بھی ہو، استطاعت بھی رکھتے ہو تو تم فدیہ دے کر چھوٹ نہیں سکتے ہو. تمہاری اگر جسمانی استطاعت ہے تو تمہیں روزہ ہی رہنا ہے. اس کے علاوہ پر قرآن کو لے کر نسخ کے اور 2 قسمیں ہیں. یہ لاسٹ ہے، کنفیوز مت ہوئی اور پریشان بھی مت ہوئی ہے. تو قرآن کو لے کر اور 2 قسمیں ہیں. یہ نمبر 1، قرآن کو لے کر اور 2 قسمیں ہیں. قرآن کا نسخ پچھلی کتابوں کو، سیکنڈ قرآن کی خود کی آیتوں کو، یعنی قرآن کا نسخ جو اس نے پچھلی پوری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے. یعنی اب قرآن آ چکی ہے تو قرآن کے احکامات اور شرعی احکامات کے ساتھ جو ہے پچھلی تمام کتابوں میں جو احکامات تھے وہ سب کینسل ہو گئے ہیں، وہ سب اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوں گے. ان الدین عند اللہ اسلام. ٹھیک ہے. دین سیکنڈ، قرآن کی خود کی آیتوں کو، یہ ابھی ہم جو ہے جس کو ڈیٹیل میں لیے ہیں. تو قرآن پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کرتی ہے. کلیئر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ. اگر کوئی اسلام کے علاوہ پر کوئی اور دین فالو کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا. ایک اور چیز ہے، آپ لوگ پڑھیں گے تخفیف. ٹھیک ہے؟ تخفیف. واٹ از تخفیف؟ تخفیف اور نسخ میں کیا فرق ہے؟ نسخ یعنی پورا حکم کینسل کر کر ایک نیا حکم لانا، اور تخفیف یہ ہے کہ ایک جنرل حکم کو اور اسپیسیفائی کرنا، خاص کرنا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. نسخ یعنی پورے حکم کو کینسل کر دینا، اور تخفیف یعنی ایک حکم ہے لیکن وہ حکم ابھی ہے، وہ حکم کینسل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کو اور خاص طور پہ کس کے لیے یہ ایکسپلین کرنا. اس کا ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے میرے خیال سے سورہ مائدہ کی آیت ہے، تو قرآن میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. قرآن میں آتا ہے کہ اور چور مرد اور چور عورت
دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے. لیکن یہ جنرل حکم ہے کہ ہر چور کا ہاتھ کیا کرو، کاٹ دو. لیکن احادیث سے یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ جنرل حکم ہے، اس کو خاص طور سے یہ ہر چور اور چورنی کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اس کے لیے احادیث میں اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ وہ چور کو ایک کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے چرایا ہو. وہ اگر آپ کا ایک ہیئر پن ہے یا چھوٹی سی ایک چیز ہے وہ چوری کر لیا ہو تو اس کے اوپر یہ حکم اپلیکیبل نہیں ہے. اور جو ہے اس کا اماؤنٹ کچھ ہو، پھر اس کے علاوہ پر جو ہے وہ مال کھلا نہ پڑا ہو، اندر سیف میں رکھا ہو، تو ایک جنرل حکم ہے، وہ کینسل نہیں ہوا لیکن اس کو آگے اور اسپیسیفائی کیا گیا ہے. اس کا ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے کہ خون حرام ہے، لیکن پھر اس کو آگے کی قرآن کی ایک آیت میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ہر خون نہیں لیکن دمن مسفوحن بہتا ہوا خون حرام ہے. اگر گوشت میں یا تلی میں کوئی خون رہ جائے تو پھر وہ حلال ہے. کلیئر ہے؟ تو یہ فرق ہے تخصیص اور نسخ میں. نسخ یعنی پہلا حکم کینسل ہو گیا، تخصیص یعنی پہلے حکم کو اسپیسیفائی کر کے اور خاص طور سے کہاں اپلیکیبل ہوگا وہ بتایا جائے گا. کلیئر؟ نسخ قرآن اور سنت سے ہی ہوگا، لیکن تخصیص قرآن سنت کے علاوہ پر اجماع اور قیاس سے بھی ہو سکتا ہے. کلیئر؟ تخصیص اجماع اور قیاس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن نسخ اجماع اور قیاس سے نہیں ہو سکتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے اعجاز القرآن. اعجاز یعنی معجزے سے ہے قرآن امرکل. اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں ہم، لغوی معنی ہوں گے کمزوری سے خالی. معجزے یا پھر مرکل کے معنی ہوتے ہیں کمزوری سے خالی. ہر نبی جو ہے اس لیے جو ہے ہر نبی اور ہر رسول جو ہے معجزے دکھاتے، کیونکہ معجزہ عام انسان نہیں دکھا سکتے. اور ہر نبی کو ہر ٹائم پہ جو ہے ایک معجزہ دیا گیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہم لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو عصا یعنی لکڑی دی گئی، لاٹھی دی گئی تھی جو کیا ہوتی، سانپ بن جاتی. ید بیضا یعنی ان کا ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا روشن نکل کر آتا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ بیمار ٹھیک ہو جاتا. مٹی کا پرندہ جو ہے اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا اور مردہ جو ہے زندہ ہو جاتا. اسی طرح صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ایک حاملہ زندہ اونٹنی پہاڑ سے یا پتھر سے نکلی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے دیے گئے، جیسے شق القمر وغیرہ اور آپ کے ہاتھ سے پانی نکلنا. لیکن سب سے بڑا معجزہ معجزہ یعنی معجزہ کیوں دیا جاتا تھا رسولوں کو؟ تاکہ ان کی نبوت ثابت ہو، ان کی رسالت ثابت ہو، ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنانا، رسول بنانا ثابت ہو. تو سب سے بڑا معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اب ایک معجزہ کا معجزہ ہونا، اس کے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکڑی تھی، وہ جو ہے سانپ بن جاتی، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی. اس میں انسان کی خود کی یا پھر رسول کی خود کی مرضی یا بڑائی نہیں ہوتی ہے. اس میں کلیئر ہے یہ چیز؟ سیکنڈلی یہ قدرت کے خلاف ہوتا ہے. یعنی جس طرح میجیکل آپ کو شوز دکھتے ہیں یا پھر کچھ، یہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ لاز آف نیچر کے خلاف ہوتا ہے. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یا پھر لکڑی ہے، لکڑی کا سانپ بن جانا، تو یہ قدرت کے خلاف ہوتا ہے. تھرڈلی یہ عام انسان نہیں کر سکتا ہے. یعنی معجزہ دکھانا یہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. نیکسٹ، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ معجزہ دکھا کر صرف وہی کر سکتے ہیں جو نبی ہے یا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. چوتھا، جو دعویٰ کیے صرف وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ پر نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا نبوت کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ معجزہ دیا گیا کہ میں لکڑی کو سانپ بنا دوں، تو پھر صرف لکڑی کو ہی سانپ بنائیں گے، ہر چیز کو سانپ بناتے نہیں دکھائیں گے. کلیئر؟
دین نیکسٹ چیز معجزہ صرف اور صرف انبیاء اکرام ہی دکھا سکتے ہیں، یہ عام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی معجزہ دکھانا کسی بھی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ Have you ever heard of کرامت؟ فلاں کو یہ کرامت ہے، کرامت دی گئی، تو پھر جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرامت، تو what is the difference between معجزہ اینڈ کرامہ یا پھر کرامت؟ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ کرامہ یا کرامت جو ہے اللہ تعالیٰ it has been proved کہ لوگوں کو کرامت بھی دی جاتی ہے، لیکن پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ معجزہ سے کرامت انفیریئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ معجزہ کا ایک رتبہ، ایک مقام، ایک وہ چیز الگ ہے۔ کرامہ یا کرامت is inferior to معجزہ، but we have to be very 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 careful regarding کرامت also، کیونکہ کوئی بھی چیز شیطان دکھا کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ کرامت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے، کرامت کا اگزامپل میں ایسے دیتی ہوں، جیسے صحابہ کرام جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے تو اوپر سے آ کر بادل جو ہے شیک کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اگزامپل ہے کرامت کا۔ تو معجزہ جو ہے صرف نبیوں کو دیا جاتا ہے، اور کرامت نیک انسانوں کو۔ کوئی بھی کرامت دکھانے والا جو ہے نبی نہیں ہوگا۔ سیکنڈلی معجزہ اوپنلی ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور دکھانے والے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائے۔ یعنی جب معجزہ کسی نبی یا رسول کو دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہ معجزہ تمام لوگوں کو اوپنلی دکھاؤ، لیکن کرامت جو ہوتی ہے وہ اوپنلی سب کو نہ دکھتا ہے، یعنی بہت غور کرنے پر وہ چیز پتہ چلتی ہے، اور یہ اوپنلی نہیں دکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کرامت اوپنلی کھڑے ہو کر سب کو بتا کر سب کو کلیکٹ کرنے کا یہ حکم نہیں دیتے ہیں۔ تھرڈلی معجزہ ایک چیلنج کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے ٹکر پر آؤ، اور اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، یہ پروف کرنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی یا اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہی دیا گیا ہے۔ کرامت کوئی چیلنج کے ساتھ نہیں آتی، اور کرامت سے یہ پروف بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کو یہ کرامت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چوزن یا مقرب بندہ ہے۔ معجزے سے یوزولی دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، جیسے معجزہ دکھانے پر جو ہے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے صحیح اور غلط کو پہچانے، اور کرامت یوزولی صرف جس کو دیا گیا ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے سب کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لاسٹلی معجزہ جو ہے توحید کی طرف بلانے کے لیے، توحید کو پروو کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے، البتہ کرامت جو ہوتی ہے وہ جس کو دیا جاتا ہے اس انسان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور اس انسان کے جو ہے ایک کیا کہتے ہیں کو ذہنی سکون دینے کے لیے جو ہے دکھایا جاتا ہے یا پھر دیا جاتا ہے۔ Is it clear till here؟ دیکھیے معجزے کے ساتھ چیلنج ہوتا ہے کہ تم اس کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا تو تم اپنی لکڑی کو جو ہے صاف کر کے بتاؤ، تو وہ چیلنج کے ساتھ آتا ہے۔ معجزہ دکھا کر انبیاء اکرام جو ہے یہ پروف کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے چوزن ہے، سلیکٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ معجزہ دیا ہے وہ کیا کرے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، لیکن کرامت کے پیچھے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ ایگزامپل آف کرامت جیسے میں آپ لوگوں کو بتائی کہ کسی نیک انسان کے ساتھ کوئی اچھی چیز ہونا، صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے تو بادلوں کا سایہ ہونا۔ معجزے اور جادو میں فرق یہ ہے کہ معجزہ قدرت کے خلاف ہوتا ہے اور جادو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ معجزے میں صرف بھلائی ہے اور کرامت جادو میں صرف نقصان ہے۔ معجزہ کینسل نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جادو کو جو ہے انڈو بھی کر سکتے ہیں، اس کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے۔
معجزہ بیسٹ انسانوں یعنی نبیوں اور رسولوں کے ہاتھ ہوتا ہے اور جادو بدترین انسانوں کے ہاتھ ہوتا ہے. معجزہ آگے سکھایا نہیں جا سکتا لیکن جادو آگے سکھایا بھی جا سکتا ہے. میرے خیال سے یہ سینٹینس خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے, آپ آسانی سے اسے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے عام انسان کے ساتھ بھی کیا کرامت ہو سکتی ہے. دیکھیے کوئی بھی ایکسٹرا آرڈینری چیز کسی کے ساتھ ہونا ہو سکتا ہے. ایکسٹرا آرڈینری چیز دیکھیے کبھی فار ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ زہر کھانے کے بعد بھی زہر کا اثر نہیں ہونا, یا کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں بادل کا سایہ ہونا, تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے, نو پرابلم. لیکن کرامت جو ہے ایک تو یہ اوپن نہیں ہوتی ہے, سب کو نہیں نظر آتی, بہت غور کرنے سے شاید نظر آتی ہے, یا پھر ہمارے ایمان بڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی چیز ایسی ایکسٹرا آرڈنری ہو سکتی ہے, تو نو پرابلم. ٹھیک ہے. ایک کچھ چیزیں اس کے اندر جو ہے جیسے امام ابن تیمیہ کے ساتھ بھی کچھ کرامات جو ہے یہ نوٹڈ ہے ہسٹری میں کہ ہوئے تھے. کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بھی جو ہے کچھ ایسی کرامتی چیزیں جو ہے ہوئی تھی, یا پھر جو ہے بٹ اگین ایز آئی ٹیل یو کہ وی ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل ریگارڈنگ دس کرامہ, بیکاز سب سے پہلے کہ اگر کوئی جو ہے کرامت دکھائے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو ہے نیک انسان ہے یا اولیاء ہے, یہ شیطان کی چال بھی ہو سکتی ہے, یہ جادو بھی ہو سکتا ہے. سیکنڈلی معجزہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کی حکم سے نبیوں کو دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ پروو ہو کہ اللہ کے نبی ہے. جیسے شق القمر ہے, کھجور کے درخت کا رونا وغیرہ آپ کے ساتھ ہوا تھا. تو کرامت جو ہے کچھ نالجبل پرسن کو یا پھر جو ہے کسی ایمان والے کو اس کے ایمان کے اور بڑھنے اور ثابت قدمی کے لیے دکھایا جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو جو ہے ایک روشنی سی وہاں نظر آتی, اور جس کے لیے کرامت ہو تو وہ کرامت اگر ہے, اگر ہم کو معلوم ہونا ہے کہ وہ کرامت ہے تو وہ اسٹرکٹلی توحید پر ہو, اسلام کی جو ہے شریعت پر ہو, اور جو ہے معجزہ دکھا کر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہ معجزہ دیا گیا ہے تو آج سے میرا نماز معاف, میرا روزہ معاف, تو پھر وہ بالکل شیطان کی چال ہوتی ہے. اور تھرڈلی اگر کوئی اچھے انسان کے ہاتھ پر معجزہ نہیں دکھایا گیا تو اٹ ڈزنٹ مین کوئی انسان اچھا نہیں ہے یا پھر نیک نہیں ہے. یعنی صرف معجزہ نہیں, کرامت, کیونکہ یوزلی کیا کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرامتیں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو سب سے پہلے کہ یہ کرامت جو ہے معجزے کی طرح لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, اپنا جو ہے نیک پروو ہونے کے لیے نہیں بتایا جاتا یا پھر نہیں دیا جاتا ہے. لیکن اور کوئی اگر نیک انسان ہے اور اس کو کرامت نہیں دی گئی تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ نیک نہیں ہے. کلیئر ہے یہاں پہ؟ اور کرامت جو ہے انسان کا ایمان بڑھاتا ہے, جیسے کئی صحابہ کرام کو جو ہے دکھایا گیا تھا, دیا گیا تھا, جس سے ان کا انسان بڑھا, جس سے ان کا ایمان بڑھا. پھر کرامت ایک ٹیسٹ یا آزمائش کی طرح بھی دیا جاتا ہے. جیسے کبھی آپ کسی کو سنتے ہوں گے فلاں ہے, فلاں انسان کو جو ہے پتا ہوتا ہے کہ پانی کہاں ہے, وہ خود ہی سینس کر کے جاتا ہے, پانی کھود کر نکالتا ہے. تو کوئی کرامت جو ہے بطور آزمائش بھی کسی انسان کو دیا جا سکتا ہے, یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ کرامت دینے کے بعد غرور اور تکبر اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے یا پھر اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ تعالیٰ کی کیا کہتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے. معجزہ, کرامت اور جادو میں فرق یہ ہے, معجزہ صرف نبیوں کو دیا گیا, کرامت جو ہے کسی کو بھی انسان کو دیا جا سکتا ہے, اور جادو جو ہے بدترین لوگ کرتے ہیں. معجزہ اب آج کے زمانے میں کسی کو بھی نہیں مل سکتا ہے کیونکہ نبوت ختم ہو گئی. کرامت اور جادو آج ایگزسٹ کرتی ہے. اب لیٹس گو ٹو قرآن. ایک معجزہ کیسے؟ سب سے پہلے قرآن ایک اس طرح معجزہ ہے کیونکہ قرآن میں جو چیلنج دیا گیا, ایک سورت لے کر آؤ, 10 آیتیں لے کر آؤ, تو پھر ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل میں احروف میں بھی لیا, پہلے بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیلنج دیا ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت, ایک 10 آیتیں لے کر آؤ, یہ آج تک کوئی بھی نہ لے کر آ سکا.
جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں لا سکتے ہو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ یہ عربوں کے لیے بھی چیلنج تھا، نہ ٹاپ کلاس کے عرب پوئٹ اس چیلنج کو جو ہے پورا کر سکے، اور یہ رہتی دنیا تل قیامت تک یہ چیلنج ہے، نہ ایلوکوینٹ پوئٹ، نہ خوب بڑے بڑے اسکالرز، نہ جو ہے بڑے بڑے گرامر کے ماہر، نہ زبان کے ماہر، کوئی بھی اس جیسی کتاب نہ بنا سکا، نہ بنا سکے گا۔ لائبریریز میں کروڑوں کروڑوں کتابیں ہم کو ملتے ہیں جو ہزاروں سال سے لکھی جا رہی، لیکن قرآن کے برابر کوئی بھی کتاب نہ آ سکتی نہ آ سکے گی۔ یہ جو ہے قرآن کا جو ہے معجزہ ہے۔ قرآن یہ چیز جو ہے پروو کرتی ہے یہ صرف اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کے برابر کوئی انسان کا کلام نہیں آ سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کا کلام اور جس طرح اللہ اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے انسان دونوں میں کوئی برابرداری نہیں ہے، اس طرح اللہ کا کلام یعنی قرآن اور انسان کے کلام میں کوئی برابرداری نہیں ہے۔ معجزہ cannot be cancelled out، لیکن جادو can be cancelled out۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو معجزہ دیا گیا تو پھر وہ معجزہ واپس نہیں لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جادو کسی نے کیا تو پھر جادو کے اثر کو ہم کینسل کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جسے معجزہ نہ دیا گیا ہو تاکہ لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے وحی دیا گیا ہے، مجھے امید ہے، یعنی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے وحی دی گئی، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا اور مجھے وحی دی گئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ لوگ میری پیروی کریں گے قیامت کے دن۔ کیونکہ جیسے معجزہ پروو ہوتا ہے اس کے بعد جو ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو تا قیامت رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ امت محمدی، یعنی یہ قرآن دوسرے معجزوں سے زیادہ بڑا معجزہ ہے جو زیادہ لوگوں پر اثر چھوڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہے کہ سب سے زیادہ لوگ آپ کے وسلم کو فالو کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر ہم اسٹاپ کریں یا پھر 2-3 پوائنٹس کو لیتی میں۔ قرآن جو ہے جیسے ابھی بتایا گیا، قرآن صرف اکیلا معجزہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق القمر، جنگ احزاب کے وقت کھانا اور کھجور کا بڑھنا، پھر پتھروں اور جانوروں اور درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا، ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی نکلنا، اور بھی معجزے دیے گئے تھے، لیکن یہ معجزے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھے، لیکن قرآن جو ہے تا قیامت جو ہے ایک اسپیسیفک ٹائم یا ایک اسپیسیفک پلیس کے لیے نہیں، لیکن تا قیامت سب لوگوں کے لیے، دنیا میں تمام دنیا کی ہر جگہ کے لیے جو ہے دیا گیا۔ تو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس نے وقت، جگہ، سب حدود کو جو ہے توڑ کر تا قیامت کے لیے ساری انسانیت کے لیے ایک معجزہ ہو گیا۔ یہاں پر ہم آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن